अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम शुक्र के कॉन्सेप्ट को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल मेरी एक बहुत छोटी स्टूडेंट है, उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। कल कह रही थी कि मैं शुक्र की, शायद हम कोई बात कर रहे थे कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और फिर बिहेव करना है हर सिचुएशन में। तो कहा कि नहीं, अगर मेरा मूड खराब है और अल्लाह ताला को पता है तो फिर शुक्र कैसे अदा होगा? अल्लाह ताला को तो पता है कि ये मसला हो गया, तो फिर अल्लाह ताला मुझे टेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो फिर मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ा, वो भी कि मेरा दिमाग अगर मैंने बनाया या अल्लाह ताला ने बनाया है। मुझे खाना अल्लाह ताला दे रहे हैं या मैं अपने रिस्क पे खुद इख्तियार रखता हूँ। हाथ मेरे खुद मूव कर रहे हैं या अल्लाह ताला इजाजत दे रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा कोई इख्तियार ही नहीं है और हम में से किसी इंसान का इख्तियार नहीं है। तो जब इंसान को अपनी पोजीशन क्लियर होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको अपनी वो फिर अथॉरिटी याद रहती है कि नहीं, आपका मूड खराब है, आप हैं कौन कि आपका मूड खराब है? फिर वो कुरान सूरह बनी इसराइल की वो आयत है कि इन समा वल बसरा वल फुआद, जो कुछ इंसान सुनता है, जो कुछ इंसान देखता है, और फुआद, फुआद कहते हैं जब आपका दिल एक्सट्रीम किसी इमोशन को, या आप बहुत डरे हुए हैं, या आप बहुत गुस्से में हैं, या आप बहुत खुश हैं, उस हालत में भी आपने जो भी एक्शन लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा दफा हमारा एक्सक्यूज क्या होता है, मैं गुस्से में था। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो भी एक्सट्रीम पे आपकी पोजीशन है, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, हर एक के बारे में सवाल होगा। कि जस्ट बिकॉज यू आर एंग्री तो वो आपको लाइसेंस नहीं दे देता। हम गलती करते हैं, मैं भी गलती हूँ, लेकिन बस हमें समझना है कि आहिस्ता आहिस्ता कि ये मुझे लाइसेंस नहीं मिल गया गुस्सा करने का, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मैं कर सकता हूँ, या क्योंकि मैं हर्ट था तो मैं हर्ट हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब कुरान पाक में जो शुक्र का कॉन्सेप्ट है ना, सूरह कौसर हम पढ़ चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की डेथ हो गई है और अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं कि शुक्र करें कि मैंने आपको कितना कुछ दिया है। सेम वही कॉन्सेप्ट मूसा अलैहिस्सलाम ने रिपीट किया था। अब क्या हुआ, बनी इसराइल को फिरौन उनके बेटे को कत्ल कर देता था, दिन रात मारे खाते थे, उनकी बेटियों से गलत काम करवाता था, उन्हें पेमेंट नहीं मिलती थी, इज्जत नाम की चीज नहीं थी उनके अंदर, उनको दी नहीं जाती थी, और सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों की जाने भी सेफ नहीं है। वहां से अल्लाह ताला उनको बचा के लेकर आए हैं, पानी पार करके वो लोग आए हैं, और अब सहरा में शदीद गर्मी है, शदीद धूप है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, और लोग मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर चढ़ गए कि यहाँ तो आपने लाके हमें मरवा दिया, इससे बेहतर तो हम वहीं थे, कम से कम जिंदा तो थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, व इस क़ाल मूसा लिक़ौमिहि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की नेमत याद करो, यानी कि उस टाइम जब शदीद वो है, गर्मी है और खाने पीने को कुछ नहीं है, कि प्रॉब्लम्स तो हैं लाइफ में, लेकिन उस हर एक प्रॉब्लम में हमेशा हमें 10,000 और या लाख रीजन मिल सकते हैं कि जो चीजें ठीक जा रही थी तो उनका शुक्र किधर गया अगर एक चीज की ना शुक्रिया। कल वो साहिल अदीम साहब की मैं कोई वीडियो देख रही थी कि अच्छा, एक बच्चा है जिसको उसके माँ बाप ने 70 या 100 तोहफे लेके दिए हैं, खिलौने खिलौने उसके कमरे में, और एक खिलौने से उन्होंने मना कर दिया, या एक खिलौना है जो उसका टूट गया और अब उसको नया नहीं लेके दे रहे, और वो सारा दिन रोता रहता है और हर आने जाने वाले को बताता है कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, ये मुझे तोहफा नहीं लेके दे रहे। तो माँ बाप को भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि किस कदर नाशुक्रा इंसान है, कि ये अपने 70 बाकी चीजें क्यों नहीं देख रहा है। तो वही हम कर रहे होते हैं कि हमें, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उन सारी चीजों की तरफ जो ठीक जा रही होती है जिंदगी में। तो मूसा अलैहिस्सलाम से क्या करें कि अल्लाह की नेमत याद करो। इज अनजाकुम मिन आलि फिरौना, जब उसने तुम्हें आले फिरौन से महफूज किया, यसूमूनकुम सू अल अजाबी, और वो तुम पे सख्तियां और अजाब और हर तरह का दुख तकलीफ उसने तुम्हें दे दिया है। वो युज़ब्बिहूना अबनाकुम, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देता था, वह यस्तहयीना निसाकुम, तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देता था। अब कुरान पाक बहुत सटल रहते हैं हमेशा, एक्सप्लिसिट वर्ड्स आपको कभी भी नहीं मिलते। अब जाहिर है जो लड़कियों से वो गलत काम करवा रहे हैं, अल्लाह ताला ने बस ये कह दिया कि वो उनको जिंदा रखता था, हर इंसान समझदार है समझने के लिए। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें बहुत बड़ी आजमाइश है तुम्हारी, तुम्हारे रब की तरफ से। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, और याद रखो तुम्हारे रब ने तुम्हें खबरदार कर दिया है, ला इन शकरतुम, इन होता है अगर, जब हमने वाइजा साला का कहा था ना कि जब तो मेरा बंदा पूछेगा, अब यहाँ पे उम्मीद नहीं है कि तुम शुक्र करोगे, अगर शुक्र करोगे, ला डाल के उसको और ही फार फेच्ड बना दिया है। हो सकता है कभी कभार भूले भटके अगर तुमने शुक्र किया। अभी हम फेल माजी और फेल मुजारे पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। पास्ट में जब कोई काम हो गया ना, अगर मैं कहूँ मैंने खाना खाया, तो वो एक ही दफा काम होता है, या हम बाजार गए तो वो एक दफा, क्योंकि पास्ट में हो रहा है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारा रब तुम्हें खबरदार कर रहा है कि अगर तुमने सिर्फ एक दफा जिंदगी में कभी भूले भटके शुक्र अदा कर लिया। अब वर्ड है अजीदा,
ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے اس کے لیے. اگر اس میں ہم نے کہیں اسٹریسر ڈالنا ہو تو ہم کہیں گے ازیدن، کہ بہت زیادہ بڑھا دیں گے. اگر اس میں اور زور ڈالنا ہو، اور تعداد بڑھانی ہو، اور اسٹریس ڈالنا ہو تو ہم کہیں گے ازیدن. ڈبل اسٹریس آ گیا، آپ نے زیادہ امفسس کر دیا بات کے اوپر، اور پھر آپ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں لام. تو اللہ ورڈ کیا بن گیا؟ اصل میں ورڈ تھا ازیدہ، اب وہ کیا بن گیا؟ لا ازیدن. تین اسٹریسز اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، اور قسم ہے بے شک بے شک میں بڑھا دوں گا. اور یہ العزیز اللہ تعالیٰ نے یوز کیا پریزنٹ میں، کہ ابھی بھی بڑھاؤں گا اور آگے بھی بڑھاتا رہوں گا. ایک نعمت کے لیے جو ہم نے شکر کیا ہے، چاہے ایک دفعہ کیا ہے، اس کے جو پھل ہیں ہماری زندگی میں، وہ اس وقت بھی آتے رہیں گے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اسٹریس اتنا دیا ہے اس کے اوپر کہ تمہیں اس بات میں شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں اس کا سلسلہ کتنا ملے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قید بھی نہیں لگائی کہ جس چیز کا شکر ادا کرو گے بس اسی میں برکت آئے گی، جس چیز کا شکر ادا کرو گے بس وہی بڑھتی جائے گی تمہاری زندگی میں. تمہارے لیے وہ بڑھا دے گا ہر طرح کی چیزیں، کیونکہ کوئی قید ہی نہیں ہے کہ کیا بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ. تو بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مارجن، انسان ہونے کا مارجن کتنا دے رہے ہیں. یہ بہت کامن لائن ہے نا، کہ انسان ہونے کا مارجن تو دیں ہم کسی کو، ہم کسی کو یہ ڈاؤٹ، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تو دیں کہ اچھا انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں مارجن دیے جاتے ہیں کہ کبھی بھولے بٹ کے تم نے ایک دفعہ شکر ادا کر دیا تو میں تمہیں، قسم ہے مجھے، بار بار بے شک بڑھاتا رہوں گا، تمہارے لیے بڑھاتا رہوں گا. اور دوسری طرف والا ان کفر تم، ایون ایف، اگر کبھی تم نے ایک بار بھی ناشکری کی. ابھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فا یوز نہیں کیا، تو میں یہ کر دوں گا نہیں. اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے. یہ ایک وہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ بتائی اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا کہ ناشکری کرو گے تو سزا دے دوں گا، لیکن سمجھدار کے لیے، جیسے پچھلی آیت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سٹل لینگویج ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ناشکری کرو گے تو پھر سزا بھی بڑی سخت ہے. اور شکر ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے شکر کرنے سے یا کسی ایک انسان کے یا شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی آ رہی ہے یا زیادتی آ رہی ہے یا کوئی بادشاہت بڑھ رہی ہے. ہر انسان کے اپنے لیے شکر ضروری ہے. شکر کیا کرتے ہیں؟ انسان کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کر دیتے ہیں، کہ انسان کو جب پازیٹیو چیزیں زندگی میں دکھ رہی ہوتی ہیں تو جینے کی، زندہ رہنے کی امید بنی رہتی ہے. اور انسان کو پازیٹیو چیزیں جب دکھیں گی تو صحت بھی اچھی ہوگی. ایک بہت خوبصورت کوئی بول رہا تھا کہ ڈاکٹر تھے شاید یا کیا، کہ بیماری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جب ہمارے اندر اسٹریس، انگزائٹی، نیگیٹو ایموشنز، دکھ، یہ سب اتنا جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کینسر اور اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں. کہ ہمیشہ ایک وہ سائنس اب نہیں ڈیولپ ہوئی جہاں پہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس ایموشن کی وجہ سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. اور پھر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بہت کلیئرلی سمجھا رہے ہیں. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم سب کفر کرو اور جو کوئی زمین میں ہے وہ سب کے سب ناشکری کر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ کی ذات تب بھی غنی رہے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑا. حمید وہ اپنے آپ میں تعریف کے قابل ہے. دنیا میں کوئی انسان ہو نہ ہو، کوئی مخلوق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی، تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. شکر کرنے سے میرا اور کسی دوسرے انسان کا بھلا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے شکر کرنے کی، انسانوں کو ضرورت ہے، تو اس لیے شکر کرنا ضروری ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ عذاب دے، خام خواہ سزا دے. ان شکر تم، اگر تم شکر ادا کرو گے، پھر سے پاسٹ ٹینس، ایک دفعہ بھی کر لیا، ایک دفعہ میں بھی ہو سکتا ہے کافی زندگی کا ہمارا بھی ہو جائے. وآمنتم، اور تم ایمان لے آئے. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو ہمیشہ سے قدردان ہے، جاننے والا ہے، تمہارے حال سے واقف ہے. جو تم نے ایک دفعہ کیا ہے اور جو 10 دفعہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو وہ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا. ابھی وہ میں نے آیت رکھی ہوئی تھی یہاں پہ، اسکپ کر دی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے نہ کرو، ہوا عالم بمن اتقی، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا تقوی والا ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے. کہ اگر ہم بہتر کر سکتے تو اور ہم نے کم کیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اگر ہم نے بہت زیادہ کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو دنیا کو تو ہمیں جا کے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے نا کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، 55 سے زیادہ نمبر میرے بس کے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا تو 75 آ سکتے تھے یا 45 کے والے تھے، ہم نے 55 تک کوشش کر دی. تو بہت خوبصورت آیت ہے کہ وہ جیسے ہم عذاب کی آیتیں یا سزا کی آیتیں جب سنتے ہیں نا تو یہ بڑا اچھا جواب ہے اس کے لیے
کہ نہ کرو ایسی حرکتیں، نہ پہنچاؤ مخلوق خدا کو نقصان، تو کیا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ مل جائے گا تمہیں سے؟ آپ دیکھ. اچھا جی. اور پھر انسانوں کا ایٹیٹیوڈ جو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب، اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ہم اس پہ کوئی عنایت کرتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی آسانی کر دیتے ہیں زندگی میں، آردا، وہ اگنور کر دیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور منہ موڑ لیتا ہے. کہ آپ کو، ایک تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کی ایکویشن سے چلے گئے ہیں، کیونکہ اگر اس کو یاد رہتا، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہوتے، اس کو یاد ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو ہم کچھ دن پہلے آیت کر رہے تھے نا کہ قیامت والے دن کوئی انسان پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے اپنی امیدوں پہ پورا نہیں اترا، باوجود اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں تھا. تو اب یہ والا جو انسان ہے، یہ اس جناب سے، اس دربار سے اور اس موجودگی سے رخ موڑ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس پھر جو بھی اس کے دل میں آئے گا، پارٹیز ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، شکر گزاری کہیں نہیں ہے، بھول جاتے ہیں ہم کہ دیا کس نے، شکر کس کا کرنا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی اس تک پہنچتی ہے، کان یئوسا، تو بے انتہا مایوس ہو جاتا ہے. کہ دو ایکسٹریم پہ رہ رہے ہیں لوگ، کسی ایسے انسان کی بات ہو رہی ہے، اور ہم ہی ہوتے ہیں اکثر اس میں سے. کبھی کبھی ہم کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر کر لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا، کبھی آ جاتا ہے نا خیال کہ چلو شکر ہے میں ایک شکر گزار انسان ہوں. اور پھر آپ 10 دن کے لیے بخار میں ہوتے ہیں اور آپ کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، اور اس سے بس بخار نہیں آپ کو توڑ دیا، اور آپ منتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ اس بخار سے نکال دیں. کہ شکر پھر کہیں نہیں جاتا، کیونکہ ایک ٹائم کے بعد ہمیں لگنے لگتا ہے کہ بس بہت ہو گیا. تو وہ یاد رکھنا ہے کہ اچھا، بار بار اللہ تعالیٰ اسی ایٹیٹیوڈ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 12، یہ آج کے لیے لاسٹ آیت ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، سختی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، لِجَنبِهِ، او قائدن او قائمہ، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور اپنے بیٹھے ہوئے. جس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے، اور درد سے پکار ہے، تکلیف سے پکار ہے، ڈیسپریٹ ہو کے پکار رہے. فلما کشفنا عنہ درہ، اور جب ہم اس کے اوپر سے اس تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی در مسا، ایسا چل نکلتا ہے جیسے اس نے کبھی کسی برے وقت میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کذالک زجنا للمسرفین ما کانوا یعملون. یہ کون لوگ کرتے ہیں جو ایک وہی ایکسٹریم پہ، مصرف، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر چیز حد سے زیادہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا کے دکھا دیے گئے. کسی دن ہم انشاءاللہ ایک پوری بات اس کے اوپر کریں گے کہ یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے قرآن پاک میں، کہ ایک شیطان یا انسان کا اپنا نفس کچھ کام غلط ہے زندگی میں، اور وہ انسان کو ہمیں برے لگ ہی نہیں رہے، ہم ہمیشہ اس کے لیے کوئی دلیل نکال لیتے ہیں، کوئی ایکسکیوز نکال لیتے ہیں، یا کبھی کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ایکسکیوز نکالیں کہ بس ہمیں ٹھیک لگ رہے تو ٹھیک ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا کلام کچھ بھی کہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف میں تو ڈیسپریٹ ہو کے صبح دوپہر شام بلاتے ہیں، اور نمازوں میں سجدے لمبے کر دیتے ہیں، اور سب کچھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے جاتا ہے جیسے کبھی بلایا ہی نہیں تھا، اس نے تو کبھی نام ہی نہیں لیا تھا، کہ جب اس نے کبھی درد میں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایسے شکر گزاروں کی فہرست میں شامل ہوں، اور ایسے کوشش کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوں، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے ملاقات کریں تو ہم اس ملاقات کا حصہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ وہ جو کوششیں تم کرتے رہے ہو یہ اس کا صلہ ہے، اور ان کوششوں کی مجھے ہمیشہ قدر. السلام علیکم.